پیارے دوستو، آج میں آپ سبھی کے لیے ماں کے حوالے سے ایک بڑا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کو پتہ چلے گا کہ جب ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر اسے بد دعا دیتی ہے تو پھر اس وقت اس اولاد کے اوپر اس کے کس طریقے سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ بے شک میرے پیارے دوستوں، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ماں بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ان لوگوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ جن کی ماں آج بھی سلامت ہے۔ ماں کی اہمیت ان لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ جن کی ماں یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہے، یا پھر جن کی پیدائش کے وقت ان کی ماں دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ نے ماں کا مقام بڑا ہی اعلیٰ رکھا ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو ڈال دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ہم جنت کو تلاش کرنے کے لیے یہاں سے وہاں بھٹکتے رہتے ہیں، لیکن اگرچہ ہم نے اپنی ماں کی خدمت کر لی تو یقیناً اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر ماں ناراض ہو تو اللہ کا رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کا جو واقعہ ہے یہ اسی پہ ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزر بسر کر رہی تھی۔ بہت ہی زیادہ منتوں کے بعد، بہت ہی زیادہ دعاؤں کے بعد اس عورت کو 10 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا۔ بچے کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد اس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ عورت کے اوپر ایک بڑا سا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور ایسے وقت میں عورت جو تھی وہ اکیلی پڑ گئی، اور اسی کے اوپر ساری ذمہ داریاں، یعنی وہ گھر کو بھی سنبھالتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے گھروں پر جا کر کام کیا کرتی تھی تاکہ کسی بھی طریقے سے گھر کا خرچہ چل سکے۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ دھیرے دھیرے کر کے وہ جو لڑکا تھا وہ بڑا ہونے لگا، لیکن وہ جو لڑکا تھا وہ پڑھائی لکھائی میں بہت ہی زیادہ کمزور تھا، یعنی اس لڑکے کے پڑھائی لکھائی کے اندر ذرا سا بھی من نہیں لگتا تھا، اور اسی وجہ سے پورے دن یہاں سے وہاں گھومتا رہتا تھا۔ اب جو ماں تھے وہ بھی بہت ہی زیادہ کمزور ہونے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس عورت کا جو بیٹا تھا وہ کسی بھی طریقے سے ماں کی کوئی مدد نہیں کیا کرتا تھا، اور پھر بہت ہی زیادہ کوششوں کے بعد وہ جو لڑکا تھا اس نے 8ویں کلاس کو پاس کر لیا۔ دوستوں، ماں کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ اس لڑکے کو اور زیادہ پڑھا سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس لڑکے کا پڑھائی لکھائی میں بھی من نہیں لگ رہا تھا۔ تو ایسے وقت میں ماں نے یہ سوچا کہ میں دن بہ دن بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی جا رہی ہوں، اور میری جو عمر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ایسے وقت میں میرا جو بیٹا ہے اس کا پڑھائی لکھائی میں ذرا سا بھی من نہیں لگ رہا ہے، کیوں نہ میں اسے کہیں کام پر لگا دوں۔ اور اسی چیز کو سوچتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی کہ بیٹا، میری عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، دوسروں کے گھروں پر جا کر کام کرنے کے لائق نہیں ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارا پڑھائی لکھائی میں بھی من نہیں لگتا، اسی لیے ضروری ہے کہ تم گھر کا خرچہ چلاؤ، یعنی تم باہر جا کر کام کرو، کام کی تلاش کرو، اور جب کام مل جائے گا تو گھر کے جو حالات ہیں وہ پہلے سے کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس کے بعد وہ جو لڑکا تھا وہ اپنے گھر سے باہر نکل گیا، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد اس نے کئی جگہ پر کام تلاش کیا، لیکن اسے کوئی بھی کام نہیں ملا۔ پیسے وقت میں وہ لڑکا شام کے وقت لوٹ کر آیا اور اپنی ماں سے یہ بات کہنے لگا کہ ماں، مجھے آج کام نہیں ملا، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ کہ ماں نے اس کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد ماں جو تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی کہ اللہ، تم میرے بیٹے کو سلامت رکھنا اور اس کے جلد سے جلد نوکری لگا دینا۔ اس کے لیے وہ عورت جو تھی وہ بار بار دعائیں کر رہی تھی۔ میرے پیارے دوستو، اگلے دن پھر وہی ہوا کہ بیٹا جو تھا وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا،
اور ہر جگہ اس نے جا کر کام کی تلاش کی، لیکن اسے کہیں پر بھی کام نہیں ملا۔ ایسے وقت میں جب وہ یہاں سے وہاں گھوم رہا تھا نوکری کی تلاش میں، تو ایسے وقت میں اسے کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ بری سنگت کے لوگ تھے، اور اس کے وقت اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے یہ کہ وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ روزانہ اپنی ماں سے یہ بول کر گھر سے نکل جاتا ہے کہ ماں میں کام کی تلاش میں جا رہا ہوں، اور پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں سے وہاں گھومتا رہتا ہے، یعنی وہ پورے دن مستی کرتا اور گھومتا پھرتا ہے، اور پھر گھر آ کر یہ بات کہتا ہے کہ اماں میں نے بہت ہی زیادہ نوکری کی تلاش کی، لیکن مجھے کہیں پر بھی کام نہیں ملا، میں کل پھر جا کر تلاش کروں گا۔ اور اماں جو تھی وہ اپنے بیٹے کو پیار کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو دعائیں دینے لگے اور اسے کھانا کھلاتی ہے، اور اسی طریقے سے روزانہ کا معمول ہو گیا۔ یعنی وہ لڑکا گھر سے باہر نکلتا ہے اپنی ماں کو یہ بول کر کہ میں کام تلاش کرنے جا رہا ہوں، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پورے دن یہاں سے وہاں فرار رہتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ایک دن کی بات ہے کہ بیٹوں جو تھا وہ صبح گھر سے نکل گیا ماں کو یہ بول کر کہ میں جا کر کام کی تلاش کروں گا، لیکن دوستوں وہ روزانہ شام کے وقت گھر کو لوٹتا، اور لیکن آج یہ ہوا کہ وہ شام کے وقت وہی لوٹا، یعنی کافی زیادہ رات ہو چکی تھی۔ ماں جو تھی وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہونے لگی، پر ماں کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں پر کام مل گیا ہوگا، اسی کام کو کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا ہوگا۔ لیکن دوستوں ماں تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کے دل کے اندر یہ بھی خیال پیدا ہونے لگا کہ کہیں میرا بیٹا کسی پریشانی میں تو نہیں ہے، اور اسی لیے وہ جائے نماز بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا اور میرا بیٹا صحیح سلامت گھر آ جائے، میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ دوستوں ماں جو تھی وہ جائے نماز بچھا کر بیٹھی رہی، اور پھر کافی زیادہ رات ہونے کے بعد لڑکا جو تھا وہ گھر واپس آیا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اب بہت ہی زیادہ خوش ہوئی، اور پھر اپنے بیٹے سے یہ بات کہنے لگی کہ آج اتنا زیادہ دیر کیوں لگا دیا، کہیں تمہیں کام تو مل گیا؟ تو اس بات کے اوپر وہ جو بیٹا تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میرے نصیب میں کام نہیں ہے، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ تو یہ بات سننے کے بعد ماں جو تھی وہ بہت ہی زیادہ حیران رہ گئی، اور اپنے بیٹے سے یہ بات کہنے لگی کہ بیٹا تم روزانہ شام کے وقت گھر لوٹ آیا کرتے تھے، اور آج بہت ہی زیادہ دیر ہو گئی، اور اسی وجہ سے میں بہت زیادہ گھبرانے لگی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد وہ جو لڑکا تھا وہ ایک بات کہنے لگا کہ ماں مجھے بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے کھانا نکالو۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو ماں تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ بیٹا میں نے تمہارے انتظار میں کھانا نہیں کھایا، تو میں تمہیں تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر ماں اکیلی ہے، ٹائم سے گھر آ جانا چاہیے تھا۔ اس بات کے اوپر وہ جو لڑکا تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ میرے جتنے بھی دوست ہیں سب کے گھر کے اندر ان کی ماں اکیلی تھی، ایک تم ہی نہیں ہو جو گھر کے اندر اکیلی تھی۔ تو بیٹے کی اس بات کے اوپر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ اپنے بیٹے سے یہ بات کہنے لگی کہ بیٹا آج تک میں نے تمہارے بغیر کھانا نہیں کھایا ہے، اور آج بھی اسی وجہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو اس بات کے اوپر وہ جو بیٹا تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ ماں میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، تمہیں تو کھانا کھا لینا چاہیے تھا، اور پھر اب مجھ سے زیادہ بحث مت کرو، کھانا دینا ہے تو دو، ورنہ۔ جیسے ہی اس بیٹے نے یہ بات بولی کہ ماں جو تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ بیٹا کیا کرو گے، آج رات میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی اور نہ ہی تمہیں کھانے کے لیے دوں گی،
کیونکہ تم غلط دوستوں کے سنگت میں پڑ چکے ہو اور ان کی زبان بولنے لگے ہو۔ یعنی تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اپنی ماں سے کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، تم اپنی ماں کی ذرا سا بھی عزت نہیں کرتے ہو۔ اس بات کے اوپر وہ جو لڑکا تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ ماں تم مجھے کھانا نہیں دے گی، تو اس بات کے اوپر ماں جو تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ میں تجھے کھانا نہیں دوں گی، تب جا کر تیری عقل ٹھکانے آئے گی کہ ماں سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ بس ایسے ہی اس لڑکے نے یہ بات سنی، اس نے ایک جوتا نکالا اور اپنی ماں کے اوپر پھینک کے مارا، اور پھر اس کے بعد ماں کے ساتھ زیادتی کرنے لگا، اس کے اوپر تشدد کرنے لگا، اور پھر اس نے جا کر ایک جوتا ماں کے منہ پر مارا۔ لیکن جیسا ہی اس لڑکے نے ماں کے منہ پر جوتا مارا، ماں کے زبان سے آہ نکل گئی، اور ماں کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا ہی ذلیل کرنا، ایسا ہی رسوا کرنا، یہ ساری زندگی درد اور تکلیف کے اندر اسی طریقے سے تڑپتا رہے جس طریقے سے آج میں تڑپ رہی ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے بعد وہ جو شخص تھا، وہ جو لڑکا تھا، اس نے اپنی ماں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ ماں جو تھی وہ بے ہوش ہو گئے اور اپنے آپ کو کوسنے لگی کہ اللہ تو نے مجھے کیسی اولاد عطا کی، اچھا تو یہ ہوتا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اور پھر میرے پیارے دوستو، اگلے دن جب اس پڑوس کے لوگوں نے اس چیز کو دیکھا کہ بیٹے نے ماں کو گھر سے باہر نکال دیا، تو ایسے وقت میں اس عورت کے پاس لوگ آئے اور کھانا وغیرہ دینے لگے، لیکن ماں جو تھی وہ کسی بھی حال میں کھانا کھانے کو تیار نہیں تھی۔ اور پھر ماں نے یہ بات کہہ دی کہ جس کا بیٹا کھانا نہیں دے سکتا، پھر وہ کسی اور سے امید کیوں رکھے۔ اور پھر میرے پیارے دوستو، اسی طرح وہ جو بوڑھی عورت تھی وہ یہاں سے وہاں پھرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے اپنے منہ کے اندر ایک دانہ بھی نہیں ڈالا۔ دوستوں، جب بھوک کی وجہ سے حالات خراب ہوئے تو ایسے وقت میں وہ بیمار پڑ گئی، اور بیمار پڑنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے نے اپنی ماں کے جنازہ تک نہیں پڑھائی۔ ایسے وقت میں گاؤں والوں نے مل کر اس کی جنازے کی نماز کو ادا کی۔ میرے پیارے دوستوں، آپ کو بتا دوں، وہ لڑکا جو تھا وہ بڑا ہی نکما تھا، یعنی کسی بھی حد تک کام کرنے کو راضی نہیں تھا، لیکن ایسے وقت میں اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ لیکن ابھی شادی کے چند ہی دن ہوئے تھے کہ اس کے پیر کے اندر تکلیف پیدا ہو گئی کہ جس کے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو لڑکا تھا وہ درد کی وجہ سے مچلنے لگا۔ ایسے وقت میں لڑکی کے جو گھر والے تھے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور ڈاکٹر نے جب پیر کو دیکھا تو ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ اس کے پیر کی انگلیوں کو کاٹنا پڑے گا، کیونکہ اس کے پیر کی انگلیاں ہیں سڑنے لگی، اور اگر اس انگلیوں کو نہیں کاٹا جائے گا تو اس کا اثر پورے شریر کے اوپر دیکھنے کو ملے گا۔ ہار کر کے وہ لڑکا اپنے ایک پیر کی انگلیاں کٹوا دیا۔ لیکن دوستوں، ابھی پھر چند دنوں کے بعد پیر کے اور زیادہ تکلیف ہونے لگی۔ اس کا جو پیر تھا وہ اور زیادہ سوکھنے لگا، اور پریشانی جو تھی اور اب اوپر کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ پھر سے وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے بہت سارے دوائیاں دی، لیکن کسی بھی حد تک آرام نہیں مل پا رہا تھا۔ ڈاکٹر پھر بھی پریشان تھے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا، یعنی بالکل صحیح آدمی تھا، اچانک سے اس کا جسم جو ہے وہ کیوں گلنا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس بات کے اوپر ڈاکٹر نے یہ بات کہی کہ اب تمہارا پورا پیر کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ بیماری جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ دوستو، حالات سے مجبور ہو کر اس نے اپنے پیر کو بھی کٹوا دیا۔ جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کے گھر والے جو تھے وہ سارا خرچہ اٹھا رہے تھے،
کیونکہ لڑکا جو تھا وہ کسی بھی طریقے کے کام نہیں کرتا تھا اور اب تو لاچار بھی ہو چکا تھا، یعنی ایک پیر اپنا کھو چکا تھا، اور جو امید اس عورت نے اپنے شوہر سے رکھی تھی کہ آگے چل کے میرا جو شوہر ہے وہ کام دھندہ کرے گا اور گھر کو چلائے گا، لیکن یہ جو میرا شوہر ہے یہ دن بہ دن بیکار ہوتا جا رہا ہے، یعنی اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور میں اسے کتنی زیادہ امید کروں، حتیٰ کہ میرے گھر والے ہی اس کا خرچہ چلا رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کا علاج بھی کروا رہے ہیں۔ میں کب تک اپنے گھر والوں سے پیسے مانگتی رہوں گی؟ اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کو طلاق دے دیتی ہوں۔ وہ جو عورت تھی اس نے فوراً ہی اپنے شوہر کو طلاق دے دیا اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ جو لڑکا تھا وہ تو ویسے بھی نکما ہی تھا، کوئی بھی کام دھندہ نہیں کرتا تھا، اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے ہی کچھ پیسے آتے تھے جسے گھر کا خرچہ چلتا تھا اور اس کا علاج چلتا تھا، لیکن اب تو اس کو اس کی بیوی نے بھی چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے حالات جو تھے وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگے، اور اب اس علاج کروانے کے لیے کوئی نہیں بچا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کا دوسرا پیر جو تھا وہ بھی سوکھنے لگا اور اس کے اندر بھی درد اور تکلیف بڑھنے لگی۔ اس چیز کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، مطلب کسی بھی طریقے سے گھر سے باہر نکلنا، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد بھیک مانگنے لگا، کیونکہ وہ کام دھندہ تو کرتا نہیں تھا، اور اسی لیے اس میں بھیک مانگنا شروع کر دیا تاکہ وہ اپنے پیٹ کو باندھ سکے، اور دن بھر میں اتنا ہی ہو پاتا تھا کہ جس کی وجہ سے صرف اور صرف اس کا پیٹ چل پاتا تھا، کوئی علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے۔ دھیرے دھیرے کر کے وہ اب اور زیادہ لاچار ہو گیا، یعنی پہلے وہ ایک پیر چل پاتا تھا، لیکن اب دوسرا پیر جو تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے وہ گھسٹ گھسٹ کر یہاں سے وہاں جاتا تھا اور کسی بھی طریقے سے بھیک مانگ کر اپنا گھر گزر بسر کر رہا تھا۔ اس کی جو بیماری تھی وہ اور بھی زیادہ بڑھنے لگے، اور اسی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، اور لوگ جو بھیک دیا کرتے تھے وہ بھی دور سے دیکھا کر کے چلی جایا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک دن وہ جو شخص تھا وہ بھیک مانگ رہا تھا، تبھی وہاں سے ایک اللہ والے گزر ہوا تھا، اور یہ جو شخص تھا اس نے اللہ والے سے یہ بات کہی کہ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ پریشانی کا عالم ہے، یعنی جو میری بیوی ہے اس نے مجھے اس حالت میں چھوڑ دیا، میں لاچار ہو گیا، میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اب تو لوگ میرے قریب بھی آنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ میرا جسم جو ہے وہ گلنے لگا ہے اور میں تکلیف میں بہت ہی زیادہ بھرا ہوں۔ تو یہ بات سننے کے بعد وہ جو اللہ والے تھے وہ یہ بات کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تم ساری بات بتاؤ۔ تو وہ جو لڑکا تھا اس نے ساری بات بتائی کہ میں نے اس طریقے سے ماں کی نافرمانی کی، ماں کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ایک وقت کا کھانا بھی میں نے ماں کو نہیں دیا، اور اس کے بعد جو میری ماں تھی اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے جنازے میں بھی نہیں گیا۔ میں اتنا زیادہ نکما تھا کہ میں نے اپنے گھر کے اندر کوئی بھی کام دھندہ نہیں کیا کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے میری جو بیوی تھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر میں مجبور ہوں کہ بھیک مانگنے کو مجبور ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد وہ جو اللہ والے تھے یہ بات کہنے لگے کہ دراصل
तुम्हारी ये जो बीमारी आई है उसके सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह है, यानी तुमने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया, उनको परेशान किया, और जब उनकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली कबूल कर ली। और जब माँ बद्दुआ कर देती हैं तो ये यकीनन अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करता है और तुम्हारी सारी ज़िंदगी उसी तरीक़े से दर्द और तकलीफ़ में गुज़रेगी, क्योंकि तुम्हारी माँ जो है वह ये बद्दुआ करके गई है कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी उसी तरीक़े से दर्द और तकलीफ़ में रहे। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वह जो शख्स था वह बहुत ही ज़्यादा रोए और फिर कुछ ही दिनों के बाद फिर उसका इंतकाल हो गया। गांव वाले जितने भी थे, उस पड़ोस के जितने भी लोग थे, वह सब के सब उसके करीब नहीं आए, क्योंकि सब जानते थे कि नाफरमान बेटा है। और उसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ ही दिनों के बाद फिर उसका इंतकाल हो गया। गांव वाले जितने भी लोग, उस पड़ोस के जितने भी लोग थे, वह सब के सब उसके करीब नहीं गए, क्योंकि सब जानते थे कि ये माँ का नाफरमान बेटा है और उसमें बहुत ही ज़्यादा माँ के ऊपर जुल्म किया है, और साथ ही साथ उसका जिस्म जो है वह बहुत ही ज़्यादा बदबू कर रहा है। उसी वजह से किसी ने भी उसके जनाजे की नमाज़ अदा नहीं किया और वह उसी कुएं में ऐसे ही पड़ा रहा कि जिसको आकर कौवे ने खाया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करता है तो उसके साथ बहुत ही बुरे हालात होते हैं, और जिसने भी अपनी माँ के बद्दुआ ली, यकीनन उसने अपनी दुनिया भी ख़राब कर ली और साथ ही साथ अपनी आखिरत भी ख़राब कर ली। इसीलिए माँ बाप को राज़ी करो, उसी में भलाई है, क्योंकि जब माँ दुआ करती है तो यकीनन असर रखती है। आपके साथ भी कोई भी दुआ करे, लेकिन हो सकता है कि ये तो वह दुआ कबूल ना हो, लेकिन जब माँ अपनी औलाद के हक़ में दुआ करती है तो यकीनन फ़ौरन कबूल होती है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, माँ बाप को राज़ी करो, उसी में हमारे और आपकी भलाई है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।